الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. برادران اسلام، پچھلے کئی سالوں سے شہر سلوڑ میں شادیوں کے اجتماعی شادیوں کا نظام ہمارے اس شہر کے جو منسٹر صاحب ہیں ان کے اور ان کے رفقا کی صحیح رہنمائی میں وہ پروگرام چلتا رہا اور الحمدللہ اس پروگرام سے امت کے کئی بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح ہوئے، لیکن بعد میں کووڈ کی وجہ سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے 2-3 سال نہیں ہوا، ایک سال وہ پروگرام نہیں ہو سکا. اس سال پھر ان لوگوں نے ہمت کی اور توکلاً علی اللہ اس کا اعلان کر دیا گیا اور الحمدللہ آج آپ اور ہم اس پر نور محفل میں بیٹھے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہم یہاں عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں، یعنی نکاح کی مجلس کرنے جا رہے ہیں. اللہ ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس مجلس میں جن دلہے اور دلہنوں کا نکاح ہو رہا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں کو، ان کی زندگیوں کو خوشیوں کے ساتھ بھر دے. اجتماعی نکاح میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نکاح کی نسبت سے بہت سے لوگ جو بیچارے دینی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے ان کا آنا جانا کم ہوتا ہے، تو اس نکاح کی مجلس کی برکت سے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے کانوں میں دین کی کچھ بات پڑ جائے. کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، مجھے تو صرف ایک ہی بات دہرانی ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اس میں اضافہ در اضافہ کریں گے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے. قرآن ایک جگہ فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنے جاؤ لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نیکیاں، اللہ کی انعامات، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ انسان اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو قرآن ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اس میں اضافہ در اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے
تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی ذرا دردناک ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد جو نعمت ہے اس کے تعلق سے آپ ان کو پوچھئے کہ جن کے نکاح ہوئے اور 2 سال 4 سال 5 سال ہوئے اولاد نہیں ہوئی، وہ بیچارہ مارا پھر رہا ہے، کہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کہیں کس کے پاس جاتا ہے، کہیں کس کے پاس جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جانا بھی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ نعمت اولاد اگر ہے تو آپ اس کی تعلیم و تربیت کی سوچیں، اس کو فکر کریں، اس کے فیوچر اور اس کے مستقبل کو کیسے روشن کیا جاوے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی نعمت کو تعلیم دو آپ۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سماج میں ایک سب سے بڑی کمزوری آج یہ ہے، ہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دادا دادی نانا نانی دعائیں بھی کرتی ہے کہ اللہ میرے یہاں پوتا دے، نانی کہتی ہے اللہ میرے یہاں نواسا دے۔ ارے بھائی اللہ دے تو دے، لیکن بعد میں اولاد آنے کے بعد ہم کچھ کام نہیں کرتے۔ اولاد آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی اسلامی تربیت، اور اسلامی تربیت کب ہوگی؟ جب کہ آپ دینی حلقوں میں بیٹھیں گے، دینی مجلسوں میں جائیں گے، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین ہے کیا، اولاد ہے کیا، شوہر ہے کیا، بیوی ہے کیا، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ یہ چیزیں گھر بیٹھے نہیں بنتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور دینی حلقوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کی اس نعمت کی سب سے بڑا جو کام ہے کہ اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کرنا، اولاد کو ایجوکیشن سے وابستہ کرنا، اولاد کو ہنر کے ساتھ وابستہ کرنا، اولاد کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا۔ میں کئی سالوں سے آپ کے اس شہر میں آتا ہوں، لیکن میں تحدیث النعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں جب کبھی آیا اس شہر سلوڑ میں نے شہر سلوڑ کو ترقی پر ہی پایا۔ شہر سلوڑ کے جو کاروبار ہیں اور اس کے کاروبار کے ساتھ اس کے دکانوں کے معاملے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے کاروبار لوگ صحیح معنی میں کرتے ہیں، اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی ہمارے بھائی لوگ پیسے کما رہے ہیں، فضول وقت برباد نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنے آپ کو اچھا تاجر بنائے، بزنس مین بنائے۔ اگر بزنس مین بنو گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی بزنس مین بنے گی۔ اگر آپ بزنس مین بنیں گے تو آپ کی اولاد بھی تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھے گی۔ آپ کے بیٹے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فارماسسٹ بنے، عالم بنے، حافظ بنے، کچھ بھی بنے، تو وہ آپ کے سماج کو آگے اوپر لے جانے والے بنیں گے۔ الحمدللہ ہمارے عبدالستار سیٹھ صاحب نے جہاں سیاسی معاملے میں ترقی کی ہے، وہیں انہوں نے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی شہر کو بڑھایا ہے۔ ان کی ہر جگہ اسکولیں، اور الحمدللہ اسی طرح اور بھی کہ کوئی ان کے منصوبے ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانے کا پروجیکٹ میرے سامنے انہوں نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہاسپٹل یہ بھی سماج کی ضرورت ہے، چاہے ہندو سماج ہو، مسلمان سماج ہو، کوئی بھی سماج ہو، انسان کی خدمت کا جذبہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ چنانچہ تو آپ کے پاس ہاسپٹل ہو جائے گی تو سیٹھ کا اندر کا دوسرا خواب یہ ہے کہ یہاں میڈیکل کالج بھی آ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہاسپٹل آ جائے گا فل فیض تو ان کا دوسرا قدم ہوگا کہ یہاں MBBS کالج لاوے، یہاں BHMS کالج لاوے، یہاں BAMS کالج لاوے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ستار سیٹھ جیسا ایک ایسا آدمی کہ جس کے ارادے بلند ہیں،
جس کے عزائم صحیح ہے اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے کہ وہ جہاں ہاتھ رکھتے ہیں اللہ انہیں کامیابی کرتے ہیں. اور اس شخص کا کام ہے ہر سماج کے لوگوں کو لے کر چلنا، ہر سماج کی ضرورت کو پورا کرنا اور ہر سماج کا کام کرنا. یہ سیٹ کا ایک خاص ان کی طبیعت ہے، ان کا موقف ہے. ان کے یہاں کوئی ایک خاص سماج، خاص ایک پرٹیکل سماج کو لے کر چلنا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے. اسی کی وجہ سے وہ ہر اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائیں. تو تعلیم کے میدان میں پہلے بھی یہاں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ہیں، نہیں، کاروبار میں آگے ہیں، لیکن جو تعلیم ہے، ایجوکیشن از اے پاور. تعلیم یہ سماج کے لیے ایک پاور کا کام کرتا ہے. آپ کی اسکولیں ہیں، لیکن آپ کی اسکولوں میں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو وقت پر نہیں بھیجیں گے تو اس کو کیا کام کرنا. اگر اسکول کے ساتھ آپ اپنے بچوں کا تعلق دینی مکاتب کے ساتھ رکھیں. آپ کے مکاتب 2-2.5 گھنٹے کے مکاتب ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اس علاقے میں مدرسہ سلیمیہ، مدرسہ انواع، مدرسہ کنجھیڑا اور اورنگ آباد کے مدرسے، یہ مدرسے اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو مکاتب قرآنیہ ہیں دیہاتوں میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جامعہ عقل کنواں اس کے فروغ کے لیے وقتاً فوقتاً قرآنی کمپٹیشن کے پروگرام رکھتے ہیں تاکہ بچے خود قرآن اچھا پڑھے، ماں باپ کو بھی قرآن سنائے اور لوگ ان کو انعامات بھی دے رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے سماج کو روشنی ملے گی، سماج کو راستہ ملے گا، سماج ترقی کی راہ پر چلے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ستار سیٹھ کا یہ عمل کہ نکاح کی نسبت سے اعلان کر اس کا اطلاع دیتے ہیں کہ آپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے نام لکھائیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سنت رسول کے ساتھ وابستہ کریں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور ان کے اس عمل کو دیکھ کر ہمارے برادران وطن نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس کام کو شروع کیا. ظاہر بات ہے اچھی چیز اچھی ہے، چاہے وہ ہندو کرے کہ مسلمان کرے کہ کوئی بھی کرے. رائٹ از رائٹ، رانگ از رانگ. جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے تو وہ غلط ہے. تو آج کے اس پروگرام میں جہاں نکاح کی یہ کارروائی ہوگی، آپ کو پھر میں کہتا ہوں کہ آئندہ سال ہونے والے کاموں کے لیے آپ ابھی سے اس کی تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ستر سیٹ کے اس کام کو اور آگے بڑھائیں اور لوگ جو ہے اس اجتماعی نکاح میں جڑ کر فضول خرچی سے بچیں گے. ارے بھائی 10 آدمی مختلف مقامات پر الگ الگ شادی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے 10 شادی تو ہوگی، 10 جگہ کھانا بنے گا تو کھانے والے تو وہی لوگ ہوں گے، تو آپ کے تو پیسے گئے. اصل بات یہ ہے کہ سیٹ کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ امت فضول خرچی سے بچے، امت 2 پیسے بچاوے اور امت اپنی اولاد کو نکاح جس سے سنت سے وابستہ کرے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت کے خلاف چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے: النکاح والسواک والتعطر والحیاء. حضور نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ نکاح میری اور آپ کی سنت نہیں ہے، یہ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے.
تو نکاح تو مصنون چیز ہے، اور سماج میں سدھارا پیدا کرنے والی چیز، سب سے اہم چیز نکاح ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ ماں بہنیں شریعت کے حدود میں رہ کر پردے کا اہتمام یہ بھی ضروری ہے۔ بے پردگی سماج میں جتنی بڑھے گی اتنی برائیاں بڑھے گی، اور سماج جتنا حضور کے طریقے پر چلے گا بہت سی برائیوں سے بچے گا۔ تو ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، میری ماں بہنوں سے، کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، وہ عورتوں کے قصے پڑھیں کہ وہ حضور کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی، حضور کے زمانے میں نکاح کیسے ہوئے، اور حضور کے زمانے میں کس طریقے سے تربیت ہوئی۔ تو تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ کے ذمے صرف نکاح کر دینا نہیں ہے، نکاح کے بعد اللہ اولاد دے گا۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ اولاد فتنہ ہے۔ بہت سے بیچارے ماں باپ ایسے بھی ہیں کہ جو اولاد سے بیزار ہیں۔ ارے بھائی کیوں بیزار ہے؟ تو کہا کہ نہیں مانتے ہماری بات۔ اچھا نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، آپ خود دینی کام میں نہیں جوڑتے، آپ خود اپنا ذہن دینی نہیں بناتے۔ بھائی جو ہم جس نبی کی نام لیوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ہماری مستورات نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم تو کچھ نہیں دیکھتے۔ بھائی والد دو دادہ بھی نماز پر چلے جاتے ہیں اور گھر والے بے نمازی ہیں، تو گھر میں برکت کہاں آئے گی؟ بے برکتی بے برکتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی ضرور ہے کہ میری ماں بہنیں یہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اور آپ کی وہ مدارس آپ کے لیے بچیوں کے مدارس بھی ہیں۔ ہمارے یہاں سلیمیہ میں بچیوں کا مدرسہ ہے، مولانا فاروق صاحب کے ملکیڑا میں ہے، رجنی میں ہے، اور اس علاقے میں کتنے لڑکیوں کے مدرسے ہیں کہ جو لڑکیاں 3 سال کے اندر بہترین قرآن پڑھنے والی بن جاتی ہیں۔ تو یہ مدرسے آپ کے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے ہیں۔ تو پہلے تو اپنی اولاد کو تعلیم سے وابستہ کرو۔ اسکولی تعلیم بھی ضروری ہے، ہائی اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، کالج کی تعلیم بھی ضروری ہے، بچی کو ڈاکٹر بنانا بھی ضروری ہے، سب چیزیں ضروری ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اولاد کی قدر کریں، بشرطے کہ ہم اولاد کو اللہ کی ایک نعمت سمجھیں، بشرطے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو اچھا بنانا چاہیں۔ تو اچھے بنانے کے لیے تعلیم، ایجوکیشن از اے پاور، تعلیم ایک پاور ہے۔ بہرحال نکاح کا وقت ہو رہا ہے، لہذا میں نکاح پانی کر دوں۔ شامل عبادت ہے